پھر سب سونے چلے جاتے ہیں۔ ماہی بھی سونے جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ولید کا روم کھلا ہوا ہے اور وہ کمپیوٹر پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ اس کے روم میں آتے ساتھ کہتی ہے۔ کیا؟ انکل اتنے دنوں بعد آئے اور تم نے ان کو مایوس کر دیا؟ ایسے تو تم سب سے بڑے اچھے سے ملتے ہو، انکل سے اچھے سے نہیں ملا گیا تم سے؟ ہاں تو میں نے بولا تھا ان کو کہ ہم سب کو چھوڑ کر باہر کنٹری جائیں اور جا کر کام کریں، ہماری پرواہ ہوتی تو یہیں رہتے وہ۔ ہیں؟ یہ کیسا لاجک ہوا بھلا؟ ان کو اس جاب کے علاوہ اور کوئی جاب نہیں ملی ہوگی، کیا پتہ ان کی کوئی مجبوری ہو اور تمہارے لیے ہی، تم سب کے لیے ہی کرتے ہیں، وہ کام نہیں کریں گے تو تم لوگوں کو اچھی زندگی نہیں مل سکے گی۔ ایگزیکٹلی، آپ کے ڈیڈ کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے دوسری شادی کرنے کی، کیا پتہ آپ کے ڈیڈ نے آپ کی وجہ سے کی ہوگی دوسری شادی۔ کیا میں اور میرے ڈیڈ کہاں سے آ گئے بیچ میں یہاں پر؟ جیسے تم میرے اور میرے ڈیڈ کے معاملے میں بیچ میں آئی ویسے۔ میرے ڈیڈ کا الگ مسئلہ ہے، وہ اچھے نہیں ہیں۔ کیا ایک اچھی بیٹی ہو؟ اور میرے ڈیڈ کا بھی الگ مسئلہ ہے، میرے بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں بہت اچھی ہوں اور تم میرا سائڈ چھوڑو، اپنے ڈیڈ کا سائڈ سمجھو۔ تم بھی اپنے ڈیڈ کا سائڈ سمجھو۔ اب ماہی اسے گھورنے لگتی ہے۔ گھورتی رہو، وہ یہ کہتا ہوا واپس اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ ماہی سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ ماہی کو سمجھائے بنا رہنے نہیں والا ہے، تو ماہی کو اب اس کی بات سننی ہی پڑے گی۔ ماہی کو نفرت تھی اپنے پاسٹ کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں بات کرنے سے، کہ وہ کسی کے سامنے اپنا رونا روئے یا کوئی دوسرا اس پہ ترس کھائے، اور اگر کسی کو کچھ پتہ چلے اور وہ کچھ بھی بولے وہ سنتی نہیں تھی، کسی کو کسی کے بولنے سے پہلے ہی اس کو روک دیتی تھی، پر ولید اس کا یہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور ایک تو یہ اپنے منہ سے کسی کو کچھ بتاتی نہیں تھی، صرف منی کو ہی اس کی کچھ باتیں پتہ تھی، وہ بھی منی کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ کود کر اس سے پوچھتی تھی۔ ماہی کی صرف دو وجہ تھی منی کو بتانے کی، ایک منی ماہی پر ترس نہیں کھاتی، دوسرا وہ باتیں بھول جاتی تھی۔ اچھا بولو، ماہی یہ کہتی بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ زیادہ نہیں بولوں گا، بس تم اپنی فیملی، اپنے ڈیڈ، اپنے چاچا چاچی کے سائڈ کو بھی سمجھو۔ اچھا سب میں سمجھوں، وہ مجھے الٹا سیدھا بولے وہ صحیح ہے کیا؟ بالکل صحیح ہے، ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہمیں بولیں گے۔ لیکن اب ان سے ایسے کٹ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، رشتہ دار ہیں، تلخ باتیں تو کریں گے نا، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو۔ وہ آپ کو کہیں گے آپ بری ہو، لیکن آپ جانتی ہو کہ آپ اچھی ہو، تو اس کا ان کو ہی نقصان ہے، بولنے دو۔ لیکن اگر آپ واقعی بری ہو تو پھر وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایسے میدان محشر میں آپ بری بن جاؤ گی، وہ نہیں، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ ان سے بدتمیزی کرتی تھی، وہ ایک بات سناتے تو آپ ان کو 4 بدلے میں سناتی تھی۔ حالانکہ تمہیں نہیں سنانا چاہیے، ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا جس سے سنا کر ہم اپنی زبان کو گندا کریں۔ اچھا تم اس آیت کا تو پتہ ہی ہوگا نا، وَصَبِّرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ ہاں مجھے پتہ ہے اس آیت کا مطلب، یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کریں۔ پر اس آیت سے ہمارا کیا لینا دینا؟ لینا دینا ہے، ہمارا ہی تو لینا دینا ہے، ہمارے بارے میں بھی جب کوئی کچھ کہے تو ہمیں بھی صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو صبر کرنے کا کہا ہے۔ نہیں، پر ہم تو کوئی دین اسلام نہیں پھیلا رہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ ہم چاہے اچھا کام کریں یا برا، لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں اسی باتوں پر صبر کرنا ہے، 4 باتیں نہیں سنانی، بس خاموش رہنا ہے۔ لیکن ہمیں کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی۔ کیا وہ جو لوگ ہم پر باتیں بناتے ہیں، کیا وہ بدتمیزی کرتے ہیں ہم سے؟ ہاں مطلب لوگ باتیں کرتے رہیں اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں، واہ۔ ہاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جواب دیا تھا ان یہودیوں کو کہ ہاں جاؤ، مجھے پتہ ہے تمہارے کارنامے، تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ اچھا ہاں، تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ الٹا سیدھا بولتے رہیں اور میں چپ کر کے سنتی رہوں۔ اوکے صحیح ہے، آگے بولو۔ ماہی کا سننے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس نے سوچ لیا کہ آج ولید کی ساری باتیں سن کے ختم کرے گی، اور عمل کرنے کا تو اس کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں اور آپ کے ڈیڈ وہ جیسے بھی ہیں آپ کے ہی ڈیڈ ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے ان کو آپ کچھ نہیں بتائیں گی تو ان کو کیا آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا؟ ولید کو لگ رہا تھا ماہی اتنے سکون میں ہے تو اس کی باتیں سمجھ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے پیرنٹس بس ہمیں سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی کمی نہیں ہوتی ان میں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں سمجھتے تو ہمیں ان کو سمجھا لینا چاہیے۔
آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی دوسری شادی کی وجہ سے نہیں ملتے، حالانکہ وہ آپ سے اس لیے نہیں ملتے کہ آپ ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ ان کو لگتا ہوگا کہ آپ ان کے بنا خوش ہیں، اور آپ کے ڈیڈ آپ کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے منع کرنے سے پھپھو آپ کے ڈیڈ کو کچھ نہیں بتاتی ہوں گی۔ آپ کی پھپھو سے پہلے وہ آپ کے ڈیڈ کی بہن ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پھپھو آپ کو اکیلے بنا ڈیڈ کی اجازت کے بھیجتی ہیں، اور آپ کا سارا خرچہ لازمی ہے پھپھو ہی اٹھا رہی ہیں۔ کتنا ہی کما لیتی ہیں آپ کی پھپھو، جو اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں اور اتنے دور آپ کو پڑھنے بھی بھیج دی۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لندن شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے، اور یہاں کا خرچہ اٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ اپنے ڈیڈ سے ایک دفعہ اچھے سے بات کر کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ ذرا سی بات پر اپنے پیرنٹس سے بدگمان نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں ماں باپ وہ واحد رشتہ ہے جو کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے، اور اگر اس ہی رشتے سے آپ بدگمان ہو جائیں گے تو آپ کے پاس بچے گا ہی کیا؟ اور باپ کے بارے میں تو پوچھو مت، وفا کا دوسرا نام باپ ہے۔ رہنے دو، میں جانتی ہوں اپنے ڈیڈ کو، تم نہیں۔ اور رہنے دو بس، مجھے تمہاری اور باتیں نہیں سننی، ہر چیز میں ہی کروں، ڈیڈ کو میں ہی سمجھاؤں، ریلیٹیو کی باتیں میں ہی سنوں۔ اور تمہیں اپنے ڈیڈ سے بات کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو مت کرو، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اور وہ غصے میں یہ کہتی روم سے باہر نکل جاتی ہے، اور ولید ماہی کو جاتے ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، پر میں تم سے کبھی گیو اپ نہیں کروں گا۔ جب میں لندن آیا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ماہی کے معاملے سے دور رہوں گا، لیکن جب تمہارا سوچتا ہوں تو خود کو نہیں روک پاتا۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ سے دور دنیا کی خواہش کے قریب ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ سے قریب اور دنیا کی خواہش سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن ماہی تمہیں تو نہ دنیا کی خواہشوں کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو پانے کی خواہش ہے۔ تمہیں نہ دنیا چاہیے نہ آخرت، تم نے خود کو برباد کر لیا ہے ماہی، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ تم جب تک یہاں ہو میں تمہیں سمجھاتا رہوں گا اور دعا کرتا رہوں گا، ایک نہ ایک دن اللہ تمہیں بھی ہدایت دے ہی دیں گے۔ اب ماہی اپنے روم میں آ جاتی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس سے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ میری لائف میری مرضی، میں جو چاہے کروں، اسے بڑی پرابلم ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں ولید، میں تم سے انتہا کی نفرت کرتی ہوں۔ ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ فیل کرواتا ہے یہ، جیسے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ وہ غصے میں بولی جا رہی ہوتی اور بیڈ کا کوشن اٹھا کر نیچے پٹک رہی تھی۔ ماہی نہ کبھی روئی اور نہ ہی کبھی کسی وجہ سے صدمے میں گئی، اسے رونا اور صدمے والی بات پر بھی غصہ آتا تھا۔ میں جانتی ہوں میں اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے جو ولید کرتا ہے۔ بس آج کے بعد ماہی کبھی ولید سے بات نہیں کرے گی۔ پھر اسے کچھ یاد آتا ہے تو وہ اپنی پھپھو کو کال ملانے لگتی ہے، اور کال پہلی ہی رنگ میں اٹھا لی گئی تھی، جیسے پھپھو تو ماہی کے کال کا ہی انتظار میں بیٹھی ہوں۔ ہاں بولو ماہی، سب خیریت تو ہے؟ اتنی رات میں کال کی تم نے؟ پاکستان میں تو اس وقت 11 بج رہے تھے، جبکہ لندن میں ابھی آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں جو آپ سے پوچھوں گی اس کا سچ سچ جواب دیجیے گا، وہ ہر الفاظ چبا چبا کر کہتی ہے۔ بہت غصے میں لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ جبکہ وہ بہت نرم لہجے میں کہتی ہیں۔ کیا بابا کو سب پتہ ہے؟ کیا آپ بابا کو میری ساری ڈیٹیل دیتی رہتی ہیں؟ کیا بابا میری یونی کی فیس دیتے ہیں؟ کیا؟ ہاں، کیا یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ بتائیں، وہ غصے میں کہتی ہے۔ نہیں تو میں دیتی ہوں، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ وہ بہت پریشان اور فکر مند لہجے میں کہتی ہیں۔ ان کے لہجے سے ماہی صاف اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ گھبرا رہی ہیں، اور پھپھو گھبراتی تبھی تھی جب وہ جھوٹ بولتی تھی، اور ماہی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ جیسے وہ ماہی کے لہجے سے سمجھ جاتی تھی کہ وہ غصے میں ہے، ایسی ہی ماہی بھی سمجھ جاتی تھی کہ ان کے لہجے سے وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ پھپھو آپ نے مجھے دھوکہ دیا، سیریسلی پھپھو آپ نے؟ وہ چلاتی ہے۔ میں نے آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، بچپن سے لے کر جو آپ بولتی تھی وہی میں کرتی تھی، آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کیا۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، حالانکہ میں نے آپ سے کتنی دفعہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کی بابا سے بات ہوتی ہے، آپ نے بابا کو کچھ بتایا ہے؟ آپ اس وقت بھی بتا سکتی تھی مجھے اس وقت دکھ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جان کر ہو رہا ہے۔ ارے ماہی میری بات تو سنو۔ نہیں کرنی آپ سے مجھے بات، وہ بہت تیز چلاتی ہے۔ وہ تو ماہی کا روم بند تھا، ورنہ باہر تک سب کو آواز آرام سے چلی جاتی ماہی کی۔ آپ نے مجھے UK بھیجا تھا نا، اور کہا تھا کہ تم UK سے آ کر میرا بزنس سنبھالو گی۔ اب ماہی لندن سے کبھی واپس نہیں آئے گی، اور نہ ماہی کو اب آپ کے پیسے چاہیے، ویسے وہ آپ کے پیسے تو تھے نہیں، وٹ ایور، اب ماہی اپنے آپ کو خود دیکھ لے گی۔
اور دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ فون بند کر دیتی ہے۔ ارے ماہی سنو تو، ماہی، وہ روندی آواز میں کہتی رہ جاتی ہیں، لیکن ماہی فون بند کر چکی تھی اور اب وہ رونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ بات پھپھو اچھے سے جانتی تھی کہ ماہی جس سے ایک دفعہ بدگمان ہو جائے اور اسے کبھی بات نہ کرنے کا بولے تو واقعی اس سے کبھی بات نہیں کرتی اور نہ اپنا دل صاف کرتی ہے، چاہے اگلا بندہ اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے۔ وہ نہیں سنتی تھی کسی کی، وہ جس سے بدگمان ہوتی وہ اس کو چھوڑ ہی جاتی تھی اور پھر کبھی مڑ کر اس کی خبر تک نہیں لیتی تھی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ وہ فوراً پھپھو کا نمبر بلاک کر دیتی ہے اور اسے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن وہ روتی نہیں کیونکہ اس کے نظر میں روتے کمزور لوگ ہیں اور ماہی کمزور نہیں ہے۔ اب وہ منی کو کال ملا دیتی ہے کیونکہ وہ ابھی رونا نہیں چاہتی تھی اور سب بھلانا چاہتی تھی، اور منی سے بات کرتی تو وہ دنیا کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائم منی ہوتی ہے اور منی کے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ بہت اوٹ پٹان ہوتے ہیں، جسے ماہی کو رونا کم اور ہنسنا زیادہ آتا ہے۔ اور مہارانی رات تک جاگتی بھی تھی۔ چلو کوئی تو تھا ماہی کے پاس جو ماہی کو نان سٹاپ ہنسا سکتا تھا اور دنیا بھلا سکتا تھا۔ نیکسٹ ڈے مارننگ ماہی منی سے بات کرتی کرتی کب سو جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں بھائی ماہی، سمجھ گیا جس کے لیے تم رات میں اپنے ڈیڈ سے گلے نہیں لگے تھے۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے اور ولید اور اس کے ڈیڈ کے علاوہ گھر پر کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا تھا۔ نہیں، وہی اس کی عادت، غصہ کر کے چلی گئی۔ تمہیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے پہلے اس کے کلوز ہونا پڑے گا اور اس کی پہلے سننی پڑے گی۔ وہ اپنی باتیں کرے تو کسی سے کرتی ہی نہیں ہے، اسے کوئی اپنا لگا ہی نہیں ہوگا جس سے وہ بات کرے۔ تو اب کیا کروں میں؟ چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ وہی تو نہیں کر سکتا، وہ دل میں کہتا ہے۔ پاپا نہیں، ماہی سے گیو اپ نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ دن کے لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کوئی باتیں نہ کرو اس سے، پھر ری ایکشن دیکھو اس کا۔ ماہی کے بارے میں اس نے فون پر کچھ دن پہلے اپنے ڈیڈ سے بات کی تھی اور وہ یہی سب لے کر ایک دفعہ اپنی مام سے بھی بات کی تھی، لیکن دونوں اسے یہی کہہ رہے تھے کہ ماہی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اور ولید یہی تو نہیں کر سکتا تھا۔ ٹائم اسکپ، سب ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماہی اور ولید کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی۔ ماما یہ دیکھیں نیوز، مہر اپنے فون میں نیوز لگا کر سب کے سامنے کرتی ہے۔ اب کیا ہے نیوز میں؟ اب ایم ڈی کا کون سا ہاتھ پاؤں ناک ریویل ہو گیا؟ نہیں، اس دفعہ بم بلاسٹ ہوا ہے ساؤتھ ہال کے مارکیٹ میں۔ کیا ساؤتھ ہال مارکیٹ میں؟ ہاں بھائی دیکھیں، اور بہت تباہی مچی ہے وہاں۔ ساؤتھ ہال مارکیٹ میں؟ ماہی بھی حیرانی سے فون کی طرف دیکھتی ہے اور ماہی دیکھتی ہے کہ بم بلاسٹ کی جگہ بھی وہی ہے جہاں ماہی نے بم چینج کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہی اپنے دل میں کہتی ہے۔ ہائے اللہ ماہی، کل تو تم وہیں گئی تھی، شکر ہے اللہ کا میری بچی صحیح سلامت واپس آ گئی۔ ہاں ماہی، تم کب گئی وہاں؟ گئی تھی شام کو شاپنگ کرنے۔ دیکھو لندن کے حالات کتنے خراب ہیں، تم لوگ دھیان سے آیا جایا کرو اور گھر سے جب بھی نکلا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کرو۔ ہاں، آیت الکرسی ہر بری بلا کو کاٹ دیتی ہے۔ پھر سب یہی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور ناشتہ ختم کر کے اپنے اپنے روم کی طرف تیار ہونے چلے جاتے ہیں، اور ماہی حارث کو کہہ دیتی ہے تم مجھے روزانہ یونی لے کر جاؤ گے، اگر جس دن نہیں لے کر گئے تو وہ یونی نہیں جائے گی۔ حارث کو کچھ گڑبڑ لگتا ہے، لیکن وہ پوچھنے سے زیادہ پتہ لگانے بہتر سمجھتا تھا۔